نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم والہ کی فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب تعالی غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق و صدقے سے ہم یہاں پر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اچھی نیتوں کے ساتھ اس بیان کو سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل جو کچھ میں کہوں گا، سنوں گا، اس کو یاد رکھوں گا، اس پر عمل بھی کروں گا، اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ سالکین کا جو اجتماع ہے، آج آپ کی خدمت میں قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمپولوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات غصے کے حوالے سے، غصہ اور اس کا علاج، رب ذوالجلال نے کتنی کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں بیماری کی تشخیص اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتا دیا کہ اگر ہم نے اس بیماری کا علاج نہ کرایا تو کتنے نقصانات ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر ہم نے اس کا علاج کرا لیا تو پھر انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی خیرات و برکات رب ذوالجلال ہمیں عطا فرمائے گا۔ قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمپولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور ہمیں غصہ بہت آتا ہے، بات بات پر ہم غصے ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے ہماری اصلاح فرمائیے، کیونکہ
ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولی رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، اور آپ نے غزالی دورہ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث بھی کیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو عطا ہوئے تھے، آپ نے اس کے ذریعے سے صالحین کی تربیت فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے خاص بندوں کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، غصے کو پی جانا۔ نمبر 2، بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا۔ نمبر 3، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر کچھ احسان بھی کر دینا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ یہ خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ بندے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ الْعَاظِمِينَ الْغَيْظَ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو غصے کو معدوم و مفقود فنا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ غصے کا عدم مراد نہیں ہے کہ اگر غصہ ختم ہو جائے تو پھر کفار سے مقابلے کے وقت جہاد کیسے کرے گا؟ غصہ رہے تو وہ اللہ نے رکھا ہے، لیکن غصے کے موقع پر اس کا استعمال کرے۔ مثلا جہاد ہو رہا ہے، اب خدا کے دشمنوں کے خلاف غصہ استعمال کرو۔ عزیزان محترم، اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حقیر فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو اس وقت یہ تواضع حرام ہے، بلکہ اس وقت تو کہو حل من مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، لیکن غصہ جب اپنے نفس کے لیے ہو اس وقت کے لیے ہے کہ یہ مردان خدا جو غصے کو پی جاتے ہیں ضبط کرتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ہمیں غصہ آئے بھی، شہوت تک ہی نہ کرے۔ یہ شہوت اور غصے کے تقاضے ختم ہو جائیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ آپ نے فرمایا یہ تو نادانی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ برے تقاضے ہو رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آرزوؤں کا خون کر لے۔ اور جو شخص اللہ کے لیے جتنی مشقت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اپنا گہرا دوست بناتا ہے۔ عزیزان محترم، محبوب کا ایک حق یہ بھی ہے کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثیں بیان کی ہیں۔
قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی تفسیر کے تحت پہلی حدیث یہ بیان فرمائی، جامع صغیر جلد 2 صفحہ نمبر 179 179۔ جس شخص نے غصے کو ضبط کیا باوجود یہ کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا۔ ہمیں غصہ آ رہا ہے، سامنے والا بھی کمزور ہے، ہم بھرپور طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے غصے کو پی لیا۔ رب ذوالجلال ہمارے قلب کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا۔ عزیزان محترم، اس لیے ہمارے اسلاف نے فرمایا جو شخص غصے کا تلخ گھونٹ پی جاتا ہے وہ غصہ سب کا سب نور بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے تحمل مجاز ہیں، اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منکرات اور اللہ کی نافرمانی پر اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، جیسے کہ آپ کے چہرے مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر غصہ آنا ہی چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ، ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اس کے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے اپنی پسند سے انتخاب کر لے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ رب ذوالجلال کل قیامت کے دن اس کو اس بات کا اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند فرما لے۔ یہ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303۔ اب تیسرے حدیث مبارک کا سماعت فرمائیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو، بس کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ جس نے دنیا میں کسی کی خطاؤں کو معاف کیا ہوگا۔ کسی کی غلطی کو معاف کر دینا یہ رب ذوالجلال کو بہت زیادہ پسند ہے۔ عزیزان محترم، اب چوتھی حدیث مبارکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اس کو بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ جو شخص یہ بات پسند کرے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں، اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے وہ اس کو معاف کر دے، جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کرے، اور جو اس سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یاد رکھ لیجیے، بہت سارے خون کے ایسے رشتے ہیں ہم ان کے ساتھ لاکھ مہربانیاں کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے ان کے لیے حکم ہے وہ تو قطع رحمی کرے
مگر آپ ان سے جڑے رہیں اور ان کو معاف کرتے رہیں۔ حدیث مبارکہ میں رب العالمین جل جلالہ و منوالہ کے جو حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب و لبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تمہیں اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، وہ قطع رحمی کر رہا ہے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے اس کو نہ صرف معاف کر رہے ہو بلکہ اس کو عطا پہ عطا کر رہے ہو۔ عزیز محترم، اب 5 حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں۔ غصہ ایمان کو ایسا خراب اور برباد کر دیتا ہے جیسے کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا انتہائی قدیمی دوا ہے، اگر کوئی دور بھی اس کو کوٹ رہا ہو تو یہ حلق کو کڑوا کر دیتا ہے۔ 1 من شہد ہو، اس میں ذرا سا ہی ڈال دیجیے، سارا کا سارا شہد کڑوا ہو جائے گا۔ اسی طرح غصہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو کڑوا کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، 6 حدیث، اللہ اکبر، حضرت ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، احادیث کریمہ ہمیں سنا رہے ہیں۔ جو شخص اپنے غصے کو روک لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لے گا۔ آسان کام نہیں ہے، اور غصہ آئے وہ بھی اپنے سے پونے سیر پر، 1.25 سیر پر کبھی غصہ نہیں آتا، اپنے سے کمزور پر غصہ آتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے غصے کو روک لیا، رب ذوالجلال کل بروز قیامت ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ اس لیے محترم، 7ویں حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک مملوک غلام کو پٹائی کر رہا تھا، میں نے اپنی پیٹھ کی آواز پیچھے سے ایک آواز سنی۔ وہ کیا آواز تھی؟ مسلم شریف صفحہ نمبر 51 جلد 2، یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے۔ اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، فرمایا اے ابا مسعود، اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے، اس قدرت سے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے جس کو تو پیٹ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ آپ کی آواز تھی، جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ یہ آواز نبوت تھی جن سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل زندہ ہوتے تھے، امراض کی اصلاح ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحبت نبوت کے فیضان کی برکت سے فوراً ہدایت عطا فرما دی۔ عزیزان محترم، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت یہ بتائیے کہ پارس میں یہ خاصیت کیوں ہے؟ پارس ایک پتھر ہے کہ جب لوہا اس سے چھوتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیوں کیا مت پوچھ، لوہے کو پارس سے لگا دو،
پھر آنکھوں سے دیکھو کہ لوہا سونا بنتا ہے یا نہیں۔ پوچھنا کیا ہے؟ مشاہدہ کر لو، دیکھو کیسے کیسے شرابی، کیسے کیسے زانی اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس لوہے کو سونا بنا دیا۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ میرے اور آپ کی آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الجلساء لا یسقا جلیسہم، بخاری صفحہ نمبر 948 جلد 2۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ رب ذوالجلال جب کسی کو کرم فرماتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کا سامان بھی فرما دیتا ہے۔ جب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو انہوں نے فوراً کہا ہوا حر لوجہ اللہ، اس غلام کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ اس کی خطا کی تلافی میں معلوم ہوا خطاؤں کی تلافی بھی ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف صفحہ نمبر 51 جلد 2، اگر تو ایسا نہ کرتا اور غلام پر رحمت نہ دکھاتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی، جلا کے خاک کر دیتی۔ اب ایمانداری سے بتائیے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے ہیں۔ آج کس ظالم کا منہ ہے جو یہ کہے کہ میں اتنا تہجد پڑھتا ہوں، صوفی ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں، میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ ذرا سوچئے، ذرا سوچئے، ذرا سوچئے، یہ بات سوچنے کی ہے کہ اپنی عبادت پر اتنا ناز کہ ہم نے تہجد پڑھی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اور بیویوں کو جس طرح چاہو ستاؤ، کوئی قانون نہیں۔ دیکھیے صحبت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم ہو رہا ہے، اگر تو نے یہ رحمت نہ کی ہوتی تو یاد رکھو قیامت کے دن دوزخ کی آگ تم کو لپیٹ دی جاتی۔ اب کس صوفی کا منہ ہے؟ کون سا ایسا صوفی ہے جو یہ کہتا ہے میرا غصہ میرے لیے کچھ نقصان دہ نہیں، میری اتنی عبادت، میں تو اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں، میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ارے خدا کے بندے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا زیادہ آپ مقبول ہیں؟ گویا تو صحابی سے بڑھ گیا یہ صوفی جو ایسی باتیں کرتا ہے، یہ گویا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صحابی سے نعوذ باللہ میرا درجہ بڑھ گیا۔ عزیز محترم، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ اگر یہ جتنی باتیں ہیں نا، یہ اللہ والوں کی صحبت سے آتی ہیں۔ جب ہم کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھا کتنا بیٹھیں تو خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا بیٹھیں کہ ہم ان کی مثل ہو جائیں۔ اگر مٹی چمیلی کے پھولوں میں رہ کر خوشبودار ہو سکتی ہے تو ہم بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر، صاحب نسبت کی صحبت میں رہ کر، تو دیکھنا یہ تاج ہمیں کس نے سجایا؟ یہ تاج انہوں نے ہی سجایا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جن کو مقام حاصل ہے۔ یہ نسبت ہے، تو نسبت ایسی چیز ہے کہ جیسے چمیلی کے پھول کی صحبت میں مٹی رہتی ہے وہ خوشبودار ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جب گنہگار، بدکار، سیاہکار جب اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، ان کی ہمنشینی میں آتا ہے،
رب ذوالجلال جتنے اخلاق رذیلہ ہیں ان تمام سے ان کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیز محترم، آج کل ہم باہر تو بڑے صوفی بنے پھرتے ہیں، ہمارے حضرت بڑے تہجد گزار ہیں، حضرت تو بہت بڑے عامل ہیں، حضرت تو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، حضرت بڑے جواد ہیں، بڑے سخی ہیں۔ گھر میں یہ حالت ہے کہ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں جو ان کے ماتحت ہیں۔ آئیے سنتے ہیں مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 282، میرے اور آپ کے آقا ہمارا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اکمل المؤمنین ایمانا، کامل الایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ معلوم ہوا اخلاق کا معیار یہ ہے کہ جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ حضرت ایک بہت پیاری روایت فرماتے تھے، ہے خطرناک بات، آپ ذرا غور سے سنیے گا، دل کو تھام کے سنیے گا، کہ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی صفحہ نمبر 14 جلد 5، میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شوہر کریم ہوتے ہیں، جو شوہر کریم ہوتے ہیں ان پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ غالب ہونے کے معنی یہ ہے کہ تیز باتیں کر لیتی ہیں، ناز نخرے دکھاتی ہیں، کیونکہ ان کو ناز دکھانے کا بھی حق حاصل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے اور جب روٹھی ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا، آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تو روٹھی ہوئی ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 787 جلد 2۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کو تھوڑا سا روٹنے کا بھی حق ہے، یہ ان کا ناز ہے، لہذا اس کی بھی شریعت نے رعایت رکھی ہے۔ دیکھیں حدیث میں آیا، یا لبنا کریمہ، یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں کریم شوہر پر۔ اور آگے جو خطرناک جملہ ہے وہ بھی سنیے، وَيَغْلِبْنَا لَعِيمًا وَيَغْلِبُهُنَّ لَعِيمٌ، اور جو لوگ بد اخلاق ہیں وہ ان پر ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کر کے غالب آ جاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں تو ایسا ہوتا ہے، معلوم ہوا پہلی رات عورت دلہن بنی ہوئی ہے، روب میں لانے کے لیے بڑی پٹائی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا جہالت اور ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں قریب رہوں چاہے مغلوب رہوں، اور میں بد اخلاق ہو کر ان پر غلبہ حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو عورت ہے نا مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے، دیکھیں ٹیڑھی پسلیاں کام دے رہی ہیں، ان کو سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، لہذا ان کے ساتھ شفقت اور محبت اور رحمت سے معاملہ کیا جائے تو
زندگی جنت کی ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت ایک واقعہ بیان کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کفالت کے اندر اولیاء اللہ کی کرامات بیان کی ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامت کو بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرامت کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، نبی امتی کی شان بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو کہ اللہ کا مقبول بندہ اور اس کا دوست تھا، اس کو ایک ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے ایک شخص سے 1000 دینار قرضہ مانگا۔ جب قرض دینے والے نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ باعتبار شاہد کے کافی ہے، یعنی شاہد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی کفیل اور ذمہ دار لاؤ، اگر تم نہ دو تو ہم کس سے وصول کریں؟ انہوں نے جواب دیا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ یہ ہمارا وکیل اور کارساز ہے، وہی ہمارا کفیل ہے۔ یہ دو مضمون سن کر اس نے کہا صدقتا، تم نے سچ کہا، تم اپنے قول میں صادق ہو۔ فوراً 1000 دینار قرض دے دیا، وہ دریا پار چلے گئے، اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ جس دن قرض ادا کرنے کا وعدہ تھا اس دن وہ دینار لے کر پھر آئے، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ بیچارے بے چین تھے کہ کوئی کشتی ملے تو دریا پار جا کر اس کا قرض دے دے۔ جب کوئی سواری نہ ملی تو انہوں نے لکڑی کا ایک موٹا سا کنڈا لیا، اس میں سوراخ کیا اور 1000 دینار اس میں رکھ دیے، اوپر سے کیل لگا کر مضبوطی سے بند کر دیا اور اللہ کے بھروسے پر دریا میں ڈال دیا اور کہا یا اللہ عز و جل، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے قرض لیا تھا، میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی سواری مل جائے لیکن نہ ملی، بس آپ اس کو حفاظت کے ساتھ اس تک پہنچا دیں جس سے میں نے قرض لیا تھا۔ محترم، اب ذرا غور تو کیجیے، اب جو اس لکڑی کو ہوا لگی کہیں اور بھی جا سکتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا صندوقچہ ضروری تھا کہ وہ حضرت آسیہ کے پاس جاتا یا فرعون کے محل کے پاس جاتا، لیکن یہ رب کا کرم تھا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ اس بندے کی کرامت تھی کہ ہواؤں کے تھپڑوں نے اس کو اس بستی میں پہنچا دیا۔ وہ سب انتظار کر رہے تھے جس سے قرض لیا تھا کہ شاید کسی کشتی سے وہ شخص میرا مال لے کر آ جائے۔ اچانک دیکھا کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا بہتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے لے لیا کہ چلو چولہا گرم کرنے کا سامان اللہ نے بھیج دیا، بس اس پر کلہاڑی جو ماری تو 1000 دینار اس میں سے نکل آئے اور ایک پرچہ بھی لکھا ہوا تھا، اے شخص مجھ کو سواری نہیں ملی، لہذا مجبوراً میں اللہ پر بھروسہ کر کے یہ بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد ان کو کشتی بھی مل گئی، کشتی میں بیٹھ کر 1000 وہ دینار دوسرے لائے کہ ممکن ہے کہ پہلے دینار نہ ملے ہو، لہذا جب انہوں نے پیش کیے
اس نے کہا آپ نے تو پہلے ہی بیچ دیے تھے، اور سارا واقعہ بیان کیا کہ لکڑی کے اندر سے اس طرح سارا روپیہ مل گیا۔ بس نہایت ہی خوش اور اللہ کے اس فضل اور کرامت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس ہوا۔ بخاری شریف کتاب الکفالہ صفحہ نمبر 306 جلد 1۔ اس لیے اولیاء اللہ کی جو کرامت ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے، لیکن لوازم ولایت میں سے نہیں ہے۔ بعض بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ولی کے لیے کرامت لازم ہے، ولی کے لیے اہتمام تقویٰ، اتباع سنت اور اتباع شریعت یہ چیزیں تو لازم ہیں، لیکن عصمت بھی لازم نہیں کہ کبھی ان سے خطا ہی نہ ہو۔ نبوت کے لیے عصمت لازم ہے، لیکن ولایت کے لیے کبھی خطا کا صدور منافی ولایت نہیں، بشرطیہ وہ اس کی تلافی کرے، معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10 سال تک ایک شخص آپ کی خدمت میں رہا، اسے کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، کبھی پانی پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا، مایوس ہو کر واپس ہونے لگا اور کہا حضرت 10 سال تک میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص تو نے 10 سال کے اندر مجھ سے کوئی خلاف شریعت اور خلاف سنت کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا حضور میں نے کوئی بھی کام خلاف شریعت اور خلاف سنت نہیں پایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا، جس غلام نے 10 سال تک اپنے مالک کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہیں کیا، اس سے بڑھ کر تو اور کیا کرامت چاہتا ہے؟ اسے شیخ المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الف کرامہ، سنت و شریعت پر استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزت محترم، آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور غصے کے حوالے سے اور بھی کچھ بیان فرمائیں، کیونکہ بادشاہ کا کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ اصلاح فرماتے ہیں۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، جس چیز سے ہمارا تعلق نسبی تعلق ہوتا ہے اس کی بات جلدی اثر کرتی ہے۔ حضرت نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے غصے سے بچو کیونکہ یہ آگ کا شعلہ ہے جو ابن آدم کے دل میں سلگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دلیل بیان فرمائی کہ غصے کا مادہ اور اس کے اجزاء آگ سے بنے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں جس پر غصہ چڑھتا ہے اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بتاتی ہیں کہ اندر آگ ہے۔ آگ جل جائے تو شیشے کے باہر سے لال لال آگ نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم، دوسری دلیل اس کی گردن کی رگیں بھی پھول جاتی ہیں۔ تو غصے میں گویا آدمی شیطان بن جاتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور غصے میں دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ لہذا جو غصے میں جو شیطانی کام بھی پیدا ہوئے وہ بعید نہیں، غصے میں ایسے
جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمان لوگ ایسے بدبخت، ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ غصے میں وہ اللہ عز و جل کو گالی دینا، شریعت کو گالی دینا، اس سے وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ الیاذ باللہ، ماں باپ سے لڑتا ہے، اپنی بیوی پر حد سے زیادہ سختی کرتا ہے، غصے میں بیوی شوہر کے ساتھ گستاخی کر جاتی ہے، بیٹا باپ سے، شاگرد استاد سے، مرید شیخ سے، امتی نبی سے، اور بندہ اللہ سے لڑ جاتا ہے۔ ہاں یہ بہت خطرناک بیماری ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اگر اس شاگرد استاد سے لڑ جائے گا تو کیا استاد اس پر شفقت کرے گا؟ یاد رکھ لیجئے، جب ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں گے، اس ادب کی وجہ سے رب ذوالجلال ہم پر بہت زیادہ مہربانی فرمائے گا۔ حضرت محترم، حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور غصے کا علاج بھی بتائیے۔ اب دیکھیے، حضرت نے بتایا کہ احادیث کریموں میں آتا ہے جس پر غصہ چڑھے وہ وضو کرے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اس طرح وہ انتقام لینے سے دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مارنے کے لیے کھڑے ہو کر دوڑنا آسان تھا، اب جب بیٹھ گیا تو انتقام سے ایک درجہ دور ہو گیا، اب بیٹھ کر دوبارہ اٹھنے سے تھوڑی سی کاہلی لگے گی، اگر لیٹ گیا تو انتقام سے 3 درجے نیچے آ گیا، کہے گا کہ لیٹ کر بیٹھوں اور بیٹھ کر کھڑا ہوں، پھر دوڑوں مارنے کے لیے، چلو جانے دو۔ عزیزان محترم، اب ذرا غور کیجیے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور وضو کا بھی حکم دیا تاکہ مزاج ٹھنڈا ہو جائے۔ اور پھر یہ سوچے کہ جتنا غصہ مجھے آ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میرا کہاں ٹھکانا ہے؟ جتنی طاقت مجھے اس پر ہے، اس سے زیادہ طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کو مجھ پر ہے۔ اس وقت اللہ کو یاد کرے، اگر اس وقت اللہ یاد نہیں آتا اور غصے کی حالت میں اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ یاد نہیں رہتی، اس سے والا کہتا بھی یہی ہے کہ صاحب ہمیں تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہی دلیل ہے کہ اس وقت وہ شیطان کے قبضے میں چلا گیا ہے، چاہے سید صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، صوفی صاحب ہو یا کوئی اور صاحب ہو۔ کیا وجہ ہے کہ مومن ہو کر ہم نے اس وقت خدا کو بلا دیا اور بنتے ہیں صوفی، تسبیحات بھی ہیں، گریہ و ساری بھی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ جب غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لیکن ذرا دائیں بائیں بھی دیکھ لیں۔ آج کل بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، کسی شخص پر غصہ چڑھا اور آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو بعض آدمی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ نے مجھے شیطان سمجھا، اور شیطان سمجھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، حالانکہ اعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ اور اس کی حفاظت طلب کی جا رہی ہے شیطان کے شر سے، لیکن جہالت کا کیا علاج؟ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے اندر بھی خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں بشارت ہے کہ اس کو پڑھنے سے توفیق کا خزانہ مل جاتا ہے۔ عزیزان محترم،
غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا، اور جس پر غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے یا اس کو ہٹا دے، اس سے کہہ دے کہ اس وقت میرے سامنے سے چلے جائے۔ لیکن بعض اوقات اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو ہٹا سکیں، ایسے وقت میں ہم خود ہی وہاں سے چلے جائیں، مسجد چلے جائیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ پانی غصے کا علاج ہے، وضو کر لو اور پانی بھی پی لو، کیونکہ آگ جب لگتی ہے تو پانی سے ہی بجھتی ہے۔ یہ حدیثوں کے علاج ہے۔ جس پر غصہ چڑھے وہ وضو کرے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ عزیزان محترم، اب یہاں چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرتا چلو۔ علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے قوت القلوب، حضرت ان کی بڑی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ یہ جملہ سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ انتقام لینے والا نہیں ہوتا، اور جو انتقام لیتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کسی بات فرمائی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا جو دوست ہے، وہ انتقام نہیں لیتا، اور جو انتقام لیتا ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی سے بار بار غلطی ہو رہی ہے تو مایوس ہرگز نہ ہو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ غصہ اترنے کے بعد فوراً اس کی تلافی کرے۔ ایسا محترم، غصہ جب آئے تو یہ سوچے کہ اگر میری خطاؤں پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے تو میں کیا چاہوں گا؟ میری خواہش یہ ہوگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو بھائی جب تو اپنے لیے معافی پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی معافی پسند کرے۔ ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ جس کو غصہ آتا ہو، بچوں کو غصہ آتا ہو، بچوں پر غصہ آتا ہو، بچوں کی ماں پر غصہ آتا ہو، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر نماز کے اوپر اپنے اوپر دم کر لے، اور کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے پر بھی دم کرے، پانی پر بھی دم کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ عزیزان محترم، ایک اور عمل ہے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ اس کو چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھیں تاکہ اللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں یا ارحم الراحمین، کیا؟ یا ارحم الراحمین۔ یہ بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، جس کو غصے کی بیماری ہو۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کسی کو کتنی بڑی ہی زبردست مصیبت ہو، کیسی بیماری ہو، کیسی پریشانی ہو، بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا ہو، روزگار نہ مل رہا ہو، مکان کی تنگی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، وہ 500 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین اول آخر درود پاک پڑھے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن بھی نہیں گزریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اس محترم، یہاں ایک بہت پیاری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں نا، وہ حالت غضب میں بھی اپنے نفس پر غالب رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے کے آپ نے کلام کیا۔ طاقت کا یہ عالم ہے کہ
قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک کتی کو ایک گھوسا مارا، فقضى علیہ، ایک ہی گھوسے میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ جس کے گھوسے میں اتنی طاقت ہو اس سے ان کی قوت کا اندازہ لگانے۔ ایک بار اللہ کے حکم سے پتھر کی چٹان پر ڈنڈا مارا، چٹان اڑ گئی، دوسری بار مارا، دوسری تے اڑ گئی، تیسری بار ان کی لاٹھی کی ضرب سے چٹان جب اڑی تو دیکھا اس کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا، وہ اپنا رزق کھا رہا تھا۔ تین چٹانوں کے اندر کہیں بھی سوراخ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھانا تھا کہ ہم رزق ایسے پہنچاتے ہیں۔ روح المعانی میں وما من دابۃ، اس کی تفسیر کے ذیل میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو رزق کس طرح دیتا ہے؟ یہ خیال آ گیا، کوئی شک و شبہ نہیں تھا کیونکہ نبی شک و شبے سے پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس چٹان پر لاٹھی مارو۔ جب تین چٹانیں اڑ گئی تو دیکھا اس کے اندر ایک کیڑا ہے، ہرا پتا کھا رہا ہے، اور وہ کیڑا وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ کیا وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ بھی سنیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ کیا یاد کر رہا ہے؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، میری بات کو سنتا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور جو میرے مقام کو جانتا ہے۔ وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنسَانِي، جو مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور کبھی مجھ کو نہیں بھولتا کہ کسی وقت روزی نہ ملے۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال اس نے ہم سے روزی کا وعدہ کیا ہے۔ ہم کیسے بد نصیب ہیں، جس چیز کا وعدہ ہے اس چیز کے لیے دن و رات محنت کرتے ہیں، اور جس چیز کا وعدہ نہیں اس چیز کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، مغفرت کا وعدہ نہیں، رزق کا وعدہ ہے۔ یاد رکھ لیجیے، رزق اس نے پہنچانا ہے۔ مغفرت کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، جدوجہد کرنا پڑے گی۔ رب ذوالجلال ہماری مغفرت فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی طاقت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چلا رہے تھے۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ان کے ریوڑ سے بکری غائب ہو گئی، اس کو پکڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی۔ وہ بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کانٹوں سے آپ کے پاؤں مبارک لو لہان ہو گئے۔ بکری کا بھی یہ حال تھا، تمام کانٹے چن گئے، ان کے پاؤں سے بھی خون، آخر میں وہ تھک گئے، کھڑی ہو کر ہانپنے لگی۔ آپ نے اس بکری کو پکڑا۔ بتائیے اگر ہم پکڑتے تو کیا کرتے؟ اس کی کتنی پٹائی کرتے، بلکہ چھری سے ذبح کر ڈالتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس اپنے کانٹوں سے پہلے اس کے کانٹے نکالے، اور جہاں سے اور اس کے پیر دبانے لگے۔ اس کے بعد اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، جہاں سے وہ بکری بھاگی تھی اس جگہ تک پہنچایا۔ اس وقت آپ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، ارے بکری، اگر تجھ کو موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کرتی، تو نے اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا؟
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فرشتوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، یا اللہ یہ شخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے، اتنا صبر، اتنی برداشت، اتنا حلم، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو نبی بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، یہ ہمارے علم میں نبی ہے جن کے درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قوت برداشت عطا کرتا ہے۔ یہ کیا ذرا سا غصہ ہے اور پاگل ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں، ذرا غور کیجیے گا، حضرت بڑے پیارے انداز میں فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ ایک دیہاتی صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ مسجد میں آئے اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے، کیا کر رہے ہو؟ سو ڈانٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا، اس کا پیشاب منقطع نہ کرو، اس کو پیشاب کرنے سے منع مت کرو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب اطمینان سے وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور نرمی سے سمجھایا کہ مساجد اللہ کے ذکر، نماز، تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہیں، مساجد میں پیشاب کرنا، گندگی پھیلانا یہ بری بات ہے۔ پھر آپ نے ایک بالٹی پانی لائے اور پیشاب پر بہا دیا۔ ایسے محترم اور ذرا غور کیجیے، ایک مقدس جگہ پر کوئی پیشاب کر رہا ہو تو انسان کو کتنا غصہ آئے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تحمل مجازی کو دیکھیے کہ آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنے حسن تدبیر سے پوری مسجد کو ناپاک ہونے سے بچا لیا۔ اس وقت عقل کا تقاضا یہی تھا، کیونکہ اس حالت میں اگر دوڑا لیا جاتا تو ساری مسجد ناپاک ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا، جس سے تھوڑی سی جگہ ہی ناپاک ہوئی جو آسانی سے پاک ہو گئی۔ عزیزان محترم، رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ہم پر کرم فرمائے۔ میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امیر المومنین ہیں، مراد رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا آپ کے غصے کا کیا حال ہے؟ آپ تو بہت ہی غصے والے تھے۔ فرمایا ہمارا غصہ اسلام کے خلاف تھا، اب کافروں کے خلاف ہے، اب تو میں ادنا مسلمان کا بھی اکرام کرتا ہوں۔ حضرت بلال کالے تھے، حبشی تھے، افریقہ کے غلام تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا سیدی بلال، اے میرے آقا بلال۔ بھلا بتلائیے، سرداران قریش میں سے معزز خاندان کا فرد، نبی کا پیارا اور وزیر، ایک حبشی غلام کو سیدی کہہ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دو وزیر تھے، ایک سیدنا ابوبکر صدیق اور دوسرے حضرت عمر فاروق۔ ایسے وزیر تھے جن سے 12 بجے رات تک آقا علیہ السلام مشورے لیتے تھے۔ عزیز محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کرم فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو میرا مقبول بندہ ہوتا ہے اس کی پہچان ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں، حضرت سے میں نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں
مقبول ہیں یا مردود ہیں؟ حضرت نے فرمایا اگر نافرمانی ہو جائے اور اس پر ندامت ہو تو سمجھ لو رب ذوالجلال نے تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، اور اگر نافرمانی ہونے کے باوجود تم اکڑتے رہو تو سمجھ لو کہ یہ قبولیت نہیں بلکہ مردودیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بارگاہ سے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ حضرت محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کافروں میں زندہ ہیں اس وقت تک میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہے۔ عزیز المحترم، محدث سے شیخ المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں استغفار کافروں کو بھی نفع دے رہا ہے، ان کو دنیا کے عذاب سے بچا رہا ہے، تو مسلمانوں کو کیوں نفع نہیں دے گا؟ مولا علی قاری نے اس آیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین سن لو، قیامت تک کے لیے سن لو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچانے کے لیے 2 امان نازل فرمائے تھے، تو عذاب سے نجات کا ایک ذریعہ ہم سے اٹھ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور دوسرا باقی ہے یعنی استغفار۔ اگر تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، گریہ وزاری کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جس سے بھی کوئی خطا ہو جائے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھے، استغفار کرے، جہاں جہاں آنسو لگیں گے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ہم پر کرم فرمائے۔ ہم نے غصے کے متعلق بہت ساری باتیں سیکھی، احادیث کریمہ بھی، اور احادیث کریمہ کے ساتھ ساتھ غصے کا علاج۔ قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات بیان ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک و مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں یہ جو غصہ آتا ہے، غصہ اگر نفس کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے ہو، اے اللہ اس غصے کو پینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کفار بد اتوار پر غصہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے، اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ اس طرح انہوں نے ایک تیری مخلوق پر رحم کیا، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں جسمانی و روحانی صحت عطا فرما، قلبی ذہنی جسمانی روحانی سکون عطا فرما۔ کہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی قبر انور پر کروڑوں اربوں خربوں
بارگاہ رسالت میں آپ کو قرب خاص عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کے ذریعے سے جو ہمیں یہ روشنی ملی ہے، یہ جو تاج سجا ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ماں کے پیٹ سے ہر عضو کو سلامت لے کر آئے ہیں، اے اللہ جب دنیا سے جائیں تو ہر عضو سلامت رہے، جسمانی و روحانی ساری بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ تو جانتا ہے ہمیں کیا تکلیف ہے، علاج بھی تیرے پاس ہے۔ اے اللہ تو طبیبوں سے بڑھ کر طبیب ہے، سب سے بڑا طبیب ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے۔ مالک و مولا، مالک و مولا ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ قلب و نظر کو پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ جسم کی ہر بیماری کو صحت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، سونا رحم فرما دے، سونا کرم فرما دے، سونا رحم فرما دے، سونا مغفرت فرما دے، سونا کرم فرما دے، سونا قبول فرما دے۔ ایمان تو بن مانگے دیا ہے، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جسمانی و روحانی صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة۔ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے یا اللہ، ہمیں بھی ہمارے مریدین و معتقدین کو، محبین کو یا اللہ سب پر کرم فرما دے یا اللہ، ہمارے اہل و عیال کی خیر فرما دے۔ اے اللہ مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما یا اللہ، ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے، جس کام کا ارادہ کرے، اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ نحن خلقناہم وشددنا عسرہم، تو نے پیدا بھی تو نے کیا ہے، ہمارے جوڑ کو مضبوط بھی تو نے کیا تھا۔ اے اللہ پھر سے ہمارے جسم کے ہر جوڑ کو اپنے حبیب و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے مضبوط فرما دے یا اللہ، جسم کا ہر عضو سلامت رہے، روح بھی سلامت رہے یا اللہ، ہم بھی سلامت رہے یا اللہ، تو بھی راضی رہے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے راضی رہے یا اللہ۔ ملفوظات پیر محمد عبدالشکور قادری رضوی نقشبندی گنگولوی رحمت اللہ علیہ یا اللہ اس کو قبولیت عامہ عطا فرما، ہماری مغفرت کا سامان بنا دے، ہماری مشکلات آسان فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آمین 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 برحمتک یا